مر بٹی صاحب ہم لوگ چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سر، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بتائیے سر کس طرح یہ فیصلہ ہوگا سچ اور جھوٹ کا ان دونوں کے درمیان، سر کس طرح فیصلہ کریں؟ دو بھائی جان سوال آپ کے تھے. پہلا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور دوسرا اس احتجاج اور مارچ میں لوگوں کے مرنے کا. پہلے کس پہ بات کرنی ہے؟ سر تحریک انصاف کے مارچ کا، یہ جو میں نے چلیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو ناکامیاں کی وجوہات جو ہماری نظر میں تھی وہ تو ہم نے شیئر کر دی. آپ بتائیے اگر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، پلیز گو ہیڈ. پہلے آپ نے جیسے کہا کہ تحریک انصاف پہ بات کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کا پہلے دن سے ہی آپ کو پتہ ہے تنظیمی ڈھانچہ کیسا ہے. باہمی اختلافات ہوتے، باہمی اختلافات کیسے رہے، باہمی لڑائیاں، گروپ بندیاں، اور پھر جب 9 مئی ہوا تو پارٹی 3 حصوں میں ٹوٹ گئی. پھر 3 سال سے مشکل ترین وقت پاکستان تحریک انصاف پر. پھر عمران خان کی عدم موجودگی، پھر ایک وکیلوں اور سیاستدانوں کا جو پاکستان تحریک انصاف میں آ گیا، ان کی آپس کی لڑائی. پھر رانگ نمبر اور بروٹس جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں، جو کمپرومائزڈ لوگ ہیں، وہ جب آ گئے. پھر علیمہ اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی معاملے پر زبان کچھ اور کہتی ہے، ہوم ورک کچھ اور کہتا ہے. اگر یہ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ان کا پراپر ہوم ورک نہیں ہوتا، اگر ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں پراپر ہوم ورک نہیں ہوتا. لیکن جب ٹی وی چینلوں پر بیٹھتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ جیسے بس یہ کل جائیں گے عدالت میں اور ملیا میٹ کر دیں گے، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں پاس ہوتا. پھر 18 بار، ابھی شعیب سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید وہ جواب انہوں نے دیے ہی نہیں، لیکن 18 بار عمران خان کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے پارٹی میں اختلافات نہ پیدا کرو، آپس میں مل کر ہمیں جس سے لڑنا ہے اس سے لڑیں، آپس میں نہ لڑیں. علیمہ خان کہہ چکی ہیں کئی بار کہ سب اپنے اپنے دھندوں میں گم ہیں اور میرا بھائی اکیلا رہ گیا ہے. بشرا بی بی کی یہ جو آخری میٹنگ ہوئی یہ کور کمیٹی کی، اس میں انہوں نے کون کون سے لفظ استعمال کیے میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا، جو آئے نہیں اس احتجاج میں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا شکوہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کوٹ لکھپت جیل بھی آ جائیں، ہمارا بھی تجربہ ہے. پھر پارٹی کارکن آج ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاہور نہیں پہنچ پاتے وقت پر، آپ پنڈی ہم مارے کھاتے رہتے ہیں، آپ نہیں پہنچ پاتے، آپ سپائڈر مین اور سپر مین اور بیٹ مین بن کے چائنا چوک سے غائب ہو جاتے ہیں اور کے پی اسمبلی سے نکلتے ہیں، ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ جاتے ہیں. اور اس بار جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور یوں بزدلی سے بھاگے کہ جس کا کوئی نہ انت ہے نہ کوئی شمار ہے، اور نہتے کارکنوں کو یہ چھوڑ کر گئے گولیوں کی بچھاڑ میں اور آنسو گیس کی بچھاڑ میں، جو ان کے ساتھ 78 گھنٹوں کے بعد 18 جگہ پر آنسو گیس شیلنگ سہنے کے بعد اسلام آباد پہنچے. اور میں جب یہ پشاور موڑ پہ پہنچا تھا میں اس وقت بھی ان کے پاس پہلا یعنی وہاں موجود تھا. جب سینٹورس میں پہنچا پہلا وہاں موجود تھا. پھر جب آپریشن ہو رہا تھا اس وقت بھی تھا. اور آنسو اور روتے ہوئے کارکنوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کی آنکھیں بڑی بڑی موٹی موٹی ہوئی تھی، سرخ ہوئی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے. میں نے لیکن اتنا موٹیویٹڈ، اتنا مخلص اور اتنی زیادہ تعداد میں کارکنوں کو نہیں دیکھا جتنا اس لانگ مارچ میں. بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب عمران خان لاہور سے آئے تھے ان کے ساتھ بھی اتنے لوگ نہیں تھے جتنے اس بار اسلام آباد میں آئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کہ آپ جب گولیاں چلیں تو آپ پتلی گلی سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی نے، کہ مریم وٹوک سے ٹویٹ کروا دیا کہ وہ تو حب سے بیجاب میں تھیں، وہ بھی جھوٹ نکلا. مشال یوسف زئی سے کہہ دیا وہ تو ایک گاڑی سے بیٹھ کر دوسری گاڑی میں جائے، وہ تو ڈی چوک آنے میں مانسہرہ کا 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. پھر میں ان سے یہ میچ فکس کر کے آئے تھے یا بزدل نکلے، اس میں کوئی کنفرم نہیں ہے. لیکن جب یہ 5 قافلے منصور بھائی اندر داخل ہوئے اسلام آباد کے تو اس وقت مزید سختی کر دی تھی حکومت نے. جو 2-4 رستے اسلام آباد کے تھے وہ بند کر دیے، جو 2-4 ہمارے لیے بھی تھے. پھر ہم پیدل پھرتے رہے، یعنی ہم آفس جانے کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں تھا. اور موٹر وے سخت، جی ٹی روڈ سخت،
اور پھر یہ قافلہ 4 گاڑیوں کا مانسہرے کیسے پہنچا، یہ بھی بڑا سوال ہے۔ اور پھر سہیل وڑائچ صاحب کا کالم کہ ایک جگہ شناخت ہو گئی کہ یہ بشرا بی بی ایک پولیس ناکے پہ، تو انہوں نے فون کیا تو ان کو کہا جانے دیں، مطلب کہ یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیرو سے ہیرو نہ ہو جائیں یا گرفتار نہ ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جانا ہی تھا۔ اس میں انہوں نے بھٹی صاحب لکھا ہوا ہے کہ اسی وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ کہیں ہیروئن نہ بن جائیں، یہ لفظ انہوں نے لکھا ہے۔ اور میں آپ کو اوتھینٹیکیٹ کر کے اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب کے پاس آج کل جو کبوتر ہے وہ خبر بالکل ایکوریٹ لے کر آتا ہے، مجھے پتا ہے وہ کبوتر کون ہے، وہ بالکل خبر ایکوریٹ خبر لے کر آتا ہے۔ ہاں لیکن منصور بھائی یہ تو ایک تھا نا، یہ تو ایک تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرے یہ حکومت، اللہ کا فضل ادا کرے یہ حکومت، اور اگر کوئی پرائیڈ آف پرفارمنس ہے تو علی امین گنڈا پور کو اور بشرا بی بی کو دے کہ اگر اس رات بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور رک جاتے تو 2 آپشن تھے، یا آپریشن ناکام ہو جانا تھا یا آج حکومت نے عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہونا تھا، کیونکہ اتنا چارج کراؤڈ تھا، اتنے لوگ تھے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نے کوئی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ یہ جو حکومت نے کیا ہے، میں کمال ایک ہوتے ہیں ظالم، اور ظالم کے ساتھ اوپر سے ہو نا جھوٹے، تو وہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہو جاتی ہے۔ یعنی میں کبھی بھی اس حق میں نہیں رہا کہ آپ سڑکوں پر نکل کر حکومت گرائیں یا سڑکوں پر نکل کر مطالبات منوائیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ گولی چلی ہے، نہ کوئی زخمی ہوا ہے، نہ کوئی مرا ہے گولی سے۔ بھائی 3 ڈیتھ سرٹیفکیٹس تو جیو چھاپ چکا ہے، 4 حامد میر صاحب بتا چکے ہیں، 5 ہمارے رپورٹرز بتاتے ہیں، 12 تحریک انصاف بتا رہی ہے، 5 بی بی سی بتا رہی ہے، 17 گارڈین بتا رہا ہے۔ اور اگر چھوڑ دیں سارے، آپ کو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ جب یہ برطانیہ میں کوئی معاملہ ہو تو وہاں اپنے ہائی کمشنر کو کہیں کہ گارڈین اور بی بی سی کے خلاف ذرا ہرجانہ کریں اور ان کے کیس کریں۔ اگر یہ حکومت یہ کیس جیت جاتی ہے تو ہم سارے مل کر ان کو کہیں گے کہ یہ تحریک انصاف والے جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن سینکڑوں لوگ پیمز اور پولی کلینک کے ڈاکٹرز کے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی پوری زندگی میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی اس رات کی ہیں، پوری زندگی میں اتنے پیشنٹس نہیں آئے جتنی اس رات آئے ہیں۔ تو یہ آپ نے ظلم کیا، اوپر سے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، جیسے حکومت بیانیہ بناتی ہے، ہم نے اس سے بچانے کی کوشش کی۔ جو رینجرز کے جان سے گئے ہیں، جو پولیس اہلکار جان سے گئے ہیں، وہ بھی اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے یہ سویلین ہیں، اور سویلین بھی اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے وہ ہیں۔ تو یہ تو ظلم نہ کریں۔ تو دونوں طرف سے ایک جھوٹ، اور پھر وہ لطیف کھوسہ صاحب 278، کوئی ہے اس ملک میں کوئی بندہ کہ جو کسی کو اکاؤنٹیبل کر سکے؟ جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ، کوئی بندہ نہیں، کوئی والی وارث نہیں جس کا جو چاہتا ہے فگر اٹھا کے دے دیتا ہے۔ اور اوپر سے پھر حکومت، اب سوچئے جب حکومت اصل فگرز نہیں بتائے گی تو پھر وہ نقلی فگرز پہ 2019 کے طلعت حسین کا میں سن رہا تھا، وہ کرم کی پارا چنار کا وہ جو ان کا ایک کلپ تھا وہ انہوں نے اس پہ لگایا ہوا تھا، وہ پورا ولاگ سنے تو وہ پارا چنار کی بات کر رہے تھے۔ جاوید چودھری ایک طنز کر رہے تھے کہ ہاں جی 278 ہی مرے ہیں، لاشیں مجھے پتہ ہے کہاں ہیں، وہ بھی لگایا ہوا تھا۔ تو جب حکومت جھوٹ بولے گی تو پھر جو سوشل میڈیا ہے، جو باقی سارا ہے، وہ تو کھیلے گا۔ تو اب اوپر سے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کیا کہ پتہ نہیں دنیا جہان کے جو سارے وارداتیے تھے وہ اس برازیل سے آنسو گیس آئی تھی سر، دنیا جہان کے برے لوگ اس میں تھے۔ اور پھر نہیں عطا عارف صاحب نے کہا سارے اسلام آباد آج ڈی پی او اٹک نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جو آنسو گیس ہمارے پہ پھینکی گئی ہے وہ برازیل سے آئی تھی سر، انہوں نے کہا برازیل سے منگوائی گئی تھی۔ جی برازیل سے۔ آپ پتہ نہیں عمران خان صاحب رات کو کہیں نکلے ہوں گے آنکھ بچا کے، تو انہوں نے برازیل آرڈر کیا ہوگا تو وہ سارے آگے ہوں گے۔ اور مزے کی بات میں اس حکومت پہ کہ برازیل سے آنسو گیس آ گئی اور یہ حکومت کو نہیں پتہ چلا۔ مراد سعید ادھر سے بقول ان کے ڈی چوک سے ہو کے چلا گیا، ان کو نہیں پتہ۔ تو ایک بریک کا سر دونوں طرف سے ایسے ہی ہو رہا ہے۔